بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لوگوں، زنا کے قریب بھی نہ جانا، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بلم کے نام سے ایک شخص تھا، بڑا ہی پرہیزگار اور اتنی روحانیت تھی اس کے اندر کہ وہ جب آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش تک اس کو نظر آتا تھا، اور اس کی جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے بلم مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا تھا۔ اور یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے پاس آ کے کہا کہ اس کی جماعت اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اس کے شاگرد اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ بہت ہی بڑی تعداد تھی اس کے شاگردوں کی۔ اور ایک دن جو ہے کافی لوگ اکٹھے ہو کے بلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل یعنی سب جو ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، اور آپ ان کے لیے بد دعا کریں تاکہ وہ شکست کھا کے واپس چلے جائیں۔ تو بلم نے کہا کہ مجھے اللہ کی پناہ، اللہ کی توبہ، میں اللہ کے نبی کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے بڑا ان کے ترلے منتے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں بچا لیں، وہ ہمیں اس زمین سے نکال دیں گے، آپ خدا را ہمارے لیے کچھ کریں، ہمیں اس سے ہمیں نکالیں کہ ہمیں اپنی زمینوں سے نکال دیا جائے گا۔ تو بلم نے کہا کہ میں چلے استخارہ کر کے بتاؤں گا، اگر استخارہ میں آیا تو پھر میں سوچوں گا، اگر استخارہ میں نہیں آیا تو پھر میں کبھی نہیں کروں گا۔ بلم نے استخارہ کیا رات کو، اور استخارہ میں یہی آیا کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ تو اس نے آ کے اپنی قوم کو کہا کہ استخارے میں مجھے اجازت نہیں ملی بلکہ سختی سے منع کیا، اور میں اب یہ کام بدوا کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو تم لوگوں کے رونے پیٹنے کی وجہ سے میں نے اس طرح استخارے کا بھی سوچ لیا، یہ بھی گناہ تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، کافی لوگوں نے جمع ہو کے پروگرام بنایا کہ اس کو لالچ دو، اور حالانکہ وہ کافی بڑا اس زمانے کا وہ اس کے پاس علم اور ہر چیز اس کو نعمت اور ہر چیز اس کو عطا اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی تھی۔ تو یہاں تک کہ وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس کو لالچ دی کہ تم جو ہے یہ زیورات اور یہ کافی چیزوں کی اس کے پاس دولت لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے یہ سب کچھ لے لیں، جو بھی دنیا کی لالچ تھی وہ سب کچھ اس کے قدموں میں رکھ دی کہ خدا را ہمیں جو ہے اس سے بچائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو یہاں نہ پہنچ سکے اور واپس چلے جائیں یا ان کو شکست ہو جائے۔ تو انہوں نے اس طرح کہا، اور بلم جو تھا وہ لالچ میں پڑ گیا، لالچ میں پڑا، اور اس نے اپنی گدی کے اوپر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا ایک پہاڑ کی طرف گیا۔ اور اس رستے میں جو اس کی گدی تھی اس نے مڑنے کو یعنی کہ اشارہ کرتی تھی کہ میں نے آگے نہیں جاؤ، اس نے گدی کے اوپر بھی کافی زیادہ ظلم کیا، مارا کہ وہ فٹافٹ پہاڑ کی طرف جائے۔ اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس گدی کو جو ہے وہ زبان تک دے دی، اور زبان سے اس نے گفتگو کی بلم سے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، آپ کیوں جا رہے ہو، اور یہ تم نہیں جانا چاہیے، مجھے آگے فرشتے روک رہے ہیں کہ تم واپس اس کو لے کے جاؤ، تو میں تمہیں منع کر رہی ہوں کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ اس نے جو اس گدی کی جو گفتگو تھی، اس کی تقریر تھی، اس کی باتیں جو تھی، اس نے اس کی بھی کوئی لاج اور کوئی بات کی اہمیت نہ دی، اور وہ اسی طرح پہاڑ کے نزدیک پہنچا اور پہاڑ کے بہت اوپر چلا گیا۔ اوپر جا کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا جو لشکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد تھی فوج کی، لشکر کی۔ تو اس نے دیکھ کے وہ سوچنا شروع ہو گیا، اور یہاں تک کہ پھر وہ اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ بد دعا کریں ان کے لیے، اور جو ہے تاکہ یہ ان کو شکست ہو جائے، واپس چلے جائیں، ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی زبان سے بد دعا دینے کے لیے زبان کھولی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی لوگوں کے لیے بد دعا کی بجائے اللہ نے ایسا کر دیا اس کی زبان کو، اپنی قوم کے لیے اس نے بد دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اور لوگ کہتے کہ تو یہ ہم نے تو کہا ان کے لیے کر، تو ہمارے لیے ہی بد دعائیں کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا اب میں کیا کروں، میں ان کے لیے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن تم لوگوں کے خلاف میری بد دعائیں نکلتی ہیں۔
تو یہاں تک کہ اس کی زبان لٹک گئی اور بڑی تکلیف میں اس نے کہا کہ اب تو میں نہیں بچ سکتا، اب تو اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو چکا ہے، میری دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب اس نے کہا کہ میں برباد تو ہو رہا ہوں، لیکن میں تمہیں ایسا ایک مکارنہ اس نے ایک چکر دیا کہ میں تمہیں ایسا ایک چکر بتاتا ہوں، اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے واپس چلی جائے گی اور ان کو جو ہے تم پر حملہ نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جلدی بتائیں اس سے پہلے کہ تمہاری جان روح قبض ہو جائے، بہت تکلیف میں عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تو لوگوں کے اس نے کہا کہ تم بڑی بڑی خوبصورت جو تمہارے قوم کی جو بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں ہیں ان کو تیار کرو، ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر کسی ایک نے بھی زنا کیا تو ان کو شکست ہو جائے گی، واپس چلے جائیں گے، رحمت کے فرشتے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی فوج میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، بڑے بڑے جو خوبصورت عورتیں تھیں ان کی قوم کی، ان کو تیار شیار کیا اور ان کے لشکر میں بھیج دیا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا تاجر تھا، اسے وہ جو خوبصورت لڑکی تھی جو انہوں نے بھیجی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ تاجر وہ جو بڑا امیر شخص تھا وہ لے آیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کے ساتھ جو ہے ایک رات گزار سکتا ہوں یا اس طرح کی کچھ باتیں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خبردار اس کو یہاں سے بھیج دو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ اور بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا بڑی سختی سے، اور اس نے اس وقت تو ہاں کر دی، لیکن وہ رات کے ٹائم وہ پھر اپنے جو ہے نا اپنے خیمے میں وہ لے گیا کسی طریقے سے، یا وہ آ گئی۔ تو وہ اس طرح ہوا کہ اس نے رات کو ایک شخص نے، اتنا بڑا لشکر تھا، اللہ کے فرشتے شامل تھے نورانی، صرف ایک شخص نے زنا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے تھے جنہوں نے مل کے جو ہے ان پہ حملہ کرنا تھا، فرشتوں نے بیچ میں حصہ لینا تھا، وہ سارے کے سارے فرشتے جو آسمانوں کی طرف واپس چلے گئے۔ اور اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس غلطی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے ان پہ طاعون کی بیماری چھا گئی، اور تقریباً سب کے اندر جو ہے یہ بیماری لگنا شروع ہو گئی اور سب بکھر گئے۔ اور اس طرح جو ہے جو انہوں نے جو اس نے مکار پن اس نے ذاتی مرتبہ کرنا تھا، اس نے بتانا تھا، اس شخص نے جو اس نے اس طرح کی بات جب اپنی قوم کو بتائی، انہوں نے اسی طرح لڑکی تیار کر کے بھیج دی۔ اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے لوگوں، اللہ کے رسول کا جو حکم نہیں مانے گا اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ دیکھیں ایک طاعون کی بیماری لگ گئی ایک گناہ کی وجہ سے، اب دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان اور باہر غیر مسلم کتنے لوگ زنا کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ادھر ادھر زنا کرتے ہیں، ان کی نظر ہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اپنی خواہش کو پورا کریں، اور یہ طرح طرح کے نئے جو عذاب آ رہے ہیں زنا کی وجہ سے ہی تو آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے کرونا آ گیا، ٹھیک ہے، اب وہ وبا بھی جو طاعون کی بیماری اور کرونا تقریباً ایک جیسے ایک دوسرے کو لگتا ہے اس سے، تو دیکھیں اتنا زنا عام ہو گیا ہے کہ اس طرح کی بیماری یہ بھی آ گئی، کبھی کوئی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی یہ آ جاتا ہے، نئی سے نئی بیماریاں آ جاتی ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نئی بیماریوں کو بھیج دیتا ہے جو کبھی پہلے کسی نے سنی نہیں تھی۔ تو مسلمانوں سچی توبہ کر لو، زنا کا تو اتنا سخت عذاب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا ایک قرض ہے جو تمہارے گھر والوں کو ادا کرنا پڑے گا، یا تمہاری ماں کو، یا تمہاری بیوی کو، یا تمہاری بہن کو، یا تمہاری بیٹی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے تم اپنے گھر کے آگے اونچی اونچی دیواریں کیوں نہ کروا لو، پھر بھی یہ زنا کریں گے، کیونکہ زنا ایک قرض ہے۔ اور آپ لوگ کیسے چاہ سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی غلط کاموں کی مجھے حکم، میں آپ سے اجازت لینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی خالہ کے ساتھ، تمہاری پھپھو کے ساتھ، تمہارے گھر میں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم کیسے چاہ سکتے ہو کہ تم کسی بہن بیٹی کے ساتھ، کسی ماں کے ساتھ تم زنا کرو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زنا کے قریب بھی نہ آنا۔ تو آپ دیکھیں اس طرح آپ اگر زنا کریں گے 2 منٹ کے
اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی، آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی۔ اسلام میں نظر جو ہے نا، یہ جو اس کی سزا ہے اس کا تو شادی شدہ اس کو سنسار کر دو، شادی شدہ نہیں ہے 1 سال کے لیے 70 گورے لگاؤ اور اس کو 1 سال کے لیے ملک بدر کر دو۔ تو دیکھیں اتنی سخت دنیا میں علیحدہ سزا ہے، قبر میں علیحدہ، حشر میں بڑا معاملہ بڑا نازک ہے۔ لوگوں عذاب سے بچیں خدا را، اور اس بات کو آگے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگ اتنے اس غلط اور اس رستے سے بچ جائیں۔ زنا کرنے سے اتنی اللہ کے نبی کے جو ساتھ جو فرشتے تھے لڑنے تھے وہ واپس چلے گئے تو ان کی بیماری لگ گئی۔ دیکھیں زنا کتنی بری جو چیز ہے، آپ سچی توبہ کر لیں، اگر جو ہے سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگ رہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اور میں آپ کو کیا کہوں، آپ سمجھدار ہیں، اللہ کے نبی کے جو لشکر تھا، جو ان کا بنی اسرائیل کا، وہ بکھر گیا تھا۔ زنا ایک بندے نے زنا کیا، تو لوگوں خدا را ان چیزوں سے باز آئیں، گندگی سے باز آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں دیکھتا اور جانتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ اچھے کام کریں اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ السلام علیکم۔